ملتان میں عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تیاریاں مزید تیز ہو چکی ہیں۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا حلقہ این 148 کا دورہ، سید مشتاق مشاہدی گروپ سے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ملتان میں عام انتخابات کی تیاریاں مزید تیز ہو گئی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا حلقہ این 148 کا دورہ، سید مشتاق مشاہدی گروپ نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ ملتان میں عام انتخابات کی تیاریاں زور پکڑنے لگیں۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے حلقہ 148 کا دورہ کیا۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ عوام کے ووٹ سے حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ کئی چور دروازے کے ذریعے اقتدار نہیں آنا چاہتا، اسا عوام دے ووٹاں نال منتخب تھینا چاہتے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جڑے تساں میں کو کامیاب کرے سو تساں جٹھے کہ پہلے 50 سال اتنے کم نہیں تھے ملتان اور پورے ملک جتنے میرے دورے تھے۔ اس موقع پر سید مشتاق مشاہدی نے کہا کہ ہم نے آج پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ پیپلز پارٹی ہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ افضل صاحب بڑے خصوصی طور پہ تشریف گھن دا بہت شکریہ، اور سارے نال رل کے حمایت کا اعلان کیتے کلے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انہوں کو بڑا مقام دیتے، تو میں ریکویسٹ کرے سا کہ بھٹا صاحب کو بھی ایک ٹائم رکھے سوں تھوڑا وہ بھی رکھے تھے، بہت اچھا ہو کے تھے خود انہوں نے آکے۔ سابق وزیر اعظم نے پارٹی میں شامل ہونے والوں کو گلے لگا کر خوش آمدید کہا۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ عام انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو گیا۔ ایک حلقے سے درجنوں امیدوار مد مقابل، رحیم یار خان کے 19 حلقوں سے 490 امیدوار سامنے آ گئے۔ مریم نواز شریف پی پی 80 سرگودا، جبکہ سید تطہیر الحسن پی پی 254 بہاولپور سے الیکشن لڑیں گے۔ ایک حلقے سے درجنوں امیدوار مد مقابل ہیں۔ عام انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ رحیم یار خان کے 19 حلقوں سے 490 امیدوار سامنے آ گئے۔ مریم نواز شریف پی پی 80 سرگودا، جبکہ سید تطہیر الحسن پی پی 254 بہاولپور سے الیکشن لڑیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایک حلقے سے درجنوں امیدوار مد مقابل۔ عام انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہو گیا۔ رحیم یار خان کے 6 قومی حلقوں سے 123 جبکہ 13 صوبائی حلقوں سے 367 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ این اے 171 سے مخدوم شہاب الدین اور نواز خان رند، این اے 172 سے لیگی رہنما میاں امتیاز احمد، جاوید اقبال وڑائچ اور جماعت اسلامی کے ڈاکٹر نوار الحق نے کاغذات جمع کروائے۔ این اے 174 سے نون لیگ کے سابق وفاقی وزیر رئیس منیر احمد نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ پی پی 261 سے زہیر طارق عبدالستار اور سلطان محمود، پی پی 262 سے نون لیگ کے خالد شاہین اور لیاقت علی، اور پی پی 263 سے پی ٹی آئی کے چودھری نعیم شفیق اور انور نجمی نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر مریم نواز شریف کے پی پی 80 سرگودا سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے۔ میاں نواز شریف اس حلقے سے 2 بار قومی اسمبلی کا الیکشن جیت چکے ہیں۔ بہاولپور میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے سید تطہیر الحسن نے پی پی 254 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائی۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو گیا۔ درجنوں نشستوں پر سینکڑوں امیدوار سامنے آ گئے۔ لیا کے 2 قومی اور 5 صوبائی حلقوں سے 139 امیدوار میدان میں، پی پی 81 خوشاب سے 19 امیدوار الیکشن کی دوڑ میں شامل ہوئے۔ تونسا کی 3 نشستوں کے لیے 62 جبکہ پی پی 226 کیروڑ پکا میں 27 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار پی پی 284 تونسا سے الیکشن لڑیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو گیا۔ درجنوں نشستوں پر سینکڑوں امیدوار سامنے آ گئے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم، لیا کے 2 قومی اور 5 صوبائی حلقوں سے 139 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ این اے 181 سے 18 اور این اے 182 سے 21 امیدوار سامنے آ گئے۔ پی پی 279 سے 23، پی پی 280 سے 27، پی پی 282 سے 32 جبکہ پی پی 283 سے 18 امیدوار میدان میں آ گئے۔ خوشاب کے صوبائی حلقہ پی پی 81 سے 19 امیدوار الیکشن کی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ آخری روز سید منیر شاہ نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ بہاول نگر میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم، این اے 161 سے پاکستانی مرکزی مسلم لیگ کے حافظ امیر حمزہ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔
तौसा शरीफ एनए 183 में 21 उम्मीदवार सामने आ गए। पीपी 284 से 24, पीपी 285 से 17 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार ने पीपी 284 में कागजात नामजदगी जमा करवाए। एनए 183 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,76,495 है। कैरोड़ पक्का की हल्का पीपी 226 पे 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से शाह मोहम्मद खान जोया, पीपल्स पार्टी की जानिब से मलिक आशिक मोहम्मद जोया, जमात इस्लामी की जानिब से असफंद यार और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मौलाना मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल, कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। बड़ी सियासी जमातों ने बड़े खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। एक एक हलके से दर्जनों उम्मीदवार सामने आ गए। मियां चन्नू के 3 हलकों से 52, हारूनाबाद के 2 हलकों से 35, विहाड़ी के 4 हलकों से 35, अलीपुर के 3 हलकों से 29 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए हैं। बड़ी सियासी जमातों ने बड़े खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। एक एक हलके से दर्जनों उम्मीदवार सामने आ गए। मियां चन्नू के 3 हलकों से 52, हारूनाबाद के 2 हलकों से 35, विहाड़ी के 4 हलकों से 35, अलीपुर के 3 हलकों से 29 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। मियां चन्नू में भी इलेक्शन का माहौल बन गया। पीपी 208 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना बाबर हुसैन असली शेर के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंच गया। एनए 146 से 20, पीपी 208 से 18, जबकि पीपी 207 से 14 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। एनए 146 में पीर मोहम्मद असलम बोदला और पीटीआई के पीर जहूर हुसैन कुरैशी के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। पीपी 208 में नून लीग के राना बाबर हुसैन, पीटीआई के चौधरी जमशेद शौकत, पीपल्स पार्टी के चौधरी शाहिद बशीर, मरकजी मुस्लिम लीग के चौधरी फैसल हमीद के माबैन मुकाबला होगा। पीपी 207 में नून लीग के आमर हयात हराज, पीटीआई के पीर अली अब्बास शाह, आजाद उम्मीदवार चौधरी परवेज अख्तर हुसैनी और अनवर हमीद मध्य मुकाबिल होंगे। हारूनाबाद में भी इलेक्शन की गहमा गहमी, पीपी 241 से 20 उम्मीदवार आमने सामने हैं। साबिक एमपीए गुलाम मुर्तजा चौधरी, पीटीआई के साबिक एमपीए शौकत महमूद बसरा और इनकी अहलिया मियां अब्दुल वाहिद और चौधरी आजम एडवोकेट ने कागजात जमा करवाए। पीपी 243 के लिए 19 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए, जबकि 15 ने जमा करवाए। साबिक नून लीग की एमपीए जाहिद अकरम, पीटीआई के साबिक एमपीए अब्दुल्ला वैंस और मुस्लिम लीग जिया के चौधरी काशिफ सना में जोड़ पड़ेगा। लिया में भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म हो गया। आखिरी रोज सनाउल्लाह ने भी पीपी 283 के लिए कागजात जमा करवाए। एनए 163 और पीपी 241 हारूनाबाद और फोर्ट अब्बास के अहम हल्के हैं। 218 में एनए 163 से नून लीग कामयाब रही। मुस्लिम लीग जिया के इजाजुल हक 72,461 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 241 से नून लीग के डॉक्टर मजहर इकबाल कामयाब, जबकि चौधरी गुलाम मुर्तजा दूसरे नंबर पर रहे। इस बार एनए 163 से 21 उम्मीदवार आमने सामने हैं। मुस्लिम लीग जिया के मोहम्मद इजाजुल हक, चौधरी मुर्तजा और नून लीग के साबिक एमएनए नूरुल हसन तनवीर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। विहाड़ी में एनए 156 में 18 और एनए 157 में 21 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। एनए 158 में 15 और एनए 159 में 11 उम्मीदवार आमने सामने हैं। शुजाबाद में एनए 152 से 24 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल किए, जबकि 15 ने जमा करवाए। एनए 152 में कुल वोटर्स की तादाद 5,31,483 है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, लीगी उम्मीदवार सैयद जावेद अली शाह, राना महमूद हसन और राना इजाज अहमद नून और तहरीक इंसाफ के इब्राहिम खान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। अलीपुर में भी इलेक्शन की गहमा गहमी, एनए 178 से 9, पीपी 274 से 9, जबकि पीपी 275 से 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आशिक हुसैन गोपांग, आमर तलाल गोपांग, पीपल्स पार्टी के सैयद हामिद सईद काजमी, आजाद उम्मीदवार सैयद जावेद सईद काजमी, सैयद बासित सुल्तान, दाऊद खान जतोई और अब्दुल कयूम जतोई आमने सामने हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का सुबह भर में क्रिसमस के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात का हुक्म। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच को हिदायत जारी कर दी। ऐवान वज़ीर-ए-आला में होने वाले इजलास में वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हिदायत जारी की। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था कि गिरजाघरों की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और पुलिस नफरी में मजीद इजाफा किया जाए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकस रहें। शेरपर्सन अनासिर पर कड़ी नजर रखी जाए। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहें और तमाम SOPs पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि मसीही बिरादरी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में नुमायां किरदार अदा किया है। क्रिसमस के मौके पर मसीही बिरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए मसीही बिरादरी को पुरअमन माहौल फराहम किया जाएगा। मुल्तान में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल। क्रिसमस के मौके पर 1200 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात किए गए। मुल्तान पुलिस की जानिब से क्रिसमस के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं।
ایس ایس پی آپریشن محمد عمران کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں 42 چرچز پر تقریبات منعقد ہوگی۔ اس موقع پر 1200 سے زائد پولیس افسران و جوان ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ڈالفن فورس، ایلیٹ فورس اور محافظ اسکواڈ کی ٹیمیں ان علاقوں میں گشت کریں گی۔ فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تقریبات کے دوران سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی کرسمس کے پرمسرت موقع پر مسیحی برادری کو مبارکباد۔ کہتے ہیں کرسمس پوری دنیا کی مسیحی برادری کے لیے خوشی اور جشن کا موقع ہے۔ کرسمس پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسانیت کے لیے امن، بھائی چارے اور احترام کی علامت بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رواداری، محبت اور ہمدردی کی اعلیٰ اقدار کی تبلیغ کی۔ بحیثیت مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں کی حیثیت سے دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا محور ایک طبقہ نہیں بلکہ پوری انسانیت تھی۔ جنوبی پنجاب بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ میاں والی، رحیم یار خان اور بہاولپور میں تقریبات۔ مسیحی برادری نے کرسمس کی خوشی میں کیک کاٹے اور بہاولپور میں مستحق مسیحی افراد میں چیک تقسیم کیے گئے۔ فادر عمران خورشید کا کہنا تھا کہ کرسمس خوشیوں اور سلامتی کا تہوار ہے۔ پاکستان میں تمام مذاہب کے افراد متحد ہیں۔ میاں والی ڈسٹرکٹ پریس کلب میں کرسمس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مسیحی برادری نے کیک کاٹا۔ پادری روبیسن خان کا کہنا تھا کہ خداوند نے امن اور بھائی چارے کا درس دیا ہے، ملک و قوم کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ رحیم یار خان میں کرسمس کی تقریبات کی سیکیورٹی کے اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ فادر عمران خورشید کا کہنا تھا کہ کرسمس خوشیوں اور سلامتی کا تہوار ہے۔ پاکستان میں تمام مذاہب کے افراد متحد ہیں۔ کرسمس کی تقریبات کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ بہاولپور میں بیت المال کے زیر اہتمام کرسمس کے حوالے سے سینٹ ڈومنیکین چرچ میں تقریب منعقد کی گئی۔ چیئرمین ضلعی بیت المال کمیٹی حیدر عباس پیرزادہ نے مستحق مسیحی افراد میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ اس موقع پر فادر یونس شہزاد اور فادر ناصر ایمونل بھی موجود تھے۔ آپ کو بتائیں کرسمس محبت اور امن کا پیغام۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں کرسمس کے حوالے سے تقریبات۔ انتظامیہ کے افسران نے مسیحی برادری کے ہمراہ کیک کاٹے اور مبارکباد پیش کی۔ مظفر گڑھ انتظامیہ کرسمس کی خوشیوں میں شریک۔ اسسٹنٹ کمشنر ناصر شہزاد ڈوگر نے سینٹ رافیل چرچ راولے والا کا دورہ کیا۔ مسیحی خاندان میں مفت آٹے کے بیگ تقسیم کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر کرسمس بازار فعال کر دیا گیا ہے۔ تمام چرچز میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ اس میں جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش کی ایک بڑی تعداد ہمارے پاس موجود ہے اور مارکیٹ ریٹ سے ہر چیز جو ہے وہ 30 سے 40 روپے کم میں بیچی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایک خصوصی انیشیٹو لیا ہے کہ ہماری یہاں پہ جتنی ہمارے کرسچن بھائیوں کی فیملیز ہیں ان میں ہم جو ہے وہ فری جو ہے وہ آٹا تقسیم کر رہے ہیں۔ ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب کل جو ہے وہ 4:30 بجے کی جو پریئر ہے اس میں ڈی پی او صاحب کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے اور جو ہے وہ یہاں پہ کیک کٹنگ سرمنی ہوگی۔ ہارون آباد میں بھی کرسمس کے حوالے سے تقریب سجائی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد محمود نے ایس ایچ او سٹی اور مسیحی برادری کے ہمراہ کیک کاٹا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ مسیحی ہمارے بھائی ہیں، ان کو کرسمس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایس ایچ او سٹی شہر کا کہنا تھا کہ کرسمس پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ چرچ کے پادری نے اسسٹنٹ کمشنر اور ایس ایچ او کا شکریہ ادا کیا۔ ہم اس کرسمس کے موقع پر جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے اپنے ان بھائیوں کو اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ چرچ کی سیکیورٹی کے حوالے سے تھانے سے اہلکار جہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں وہاں پہ ہم نے ایلیٹ فورس کے بھی جوان یہاں پہ تعینات کیے ہیں اور جہاں ہمارے مسیحی بھائی ہمارے ساتھ ہر موقع پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم بھی ان کی خوشیوں میں ساتھ شامل ہوتے ہوئے ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ وہاڑی میں بلدیہ کے مسیحی ملازمین کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ طیب خان اور چیف آفیسر علی احمد صابر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر شہری کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست پر ہے۔ قومی پرچم میں سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ میونسپل کمیٹی ہال لیا میں بھی کرسمس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر خالد پرویز نے مسیحی برادری کے ہمراہ کیک کاٹا، مٹھائی تقسیم کی اور مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ مسلم دنیا کے مدبر سیاستدان اور عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے اپنے ویژن اور انتھک جدوجہد سے تاریخ کا
دھارا بدل دیا ہے۔ وزیر پنجاب محسن نقوی نے قائد اعظم کی یوم پیدائش پر اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ قائد اعظم نے بر صغیر کے مسلمانوں میں امید جگائی، قیادت کی اور دنیا کے نقشے پر ایک آزاد مسلم ریاست کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ تحمل، برداشت اور رواداری پر مبنی فلاحی معاشرے کا قیام بانی پاکستان محمد علی جناح کا خواب تھا۔ قائد اعظم ایک ایسا معاشرہ چاہتے تھے جہاں ہر شہری کو مساوی حقوق اور ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے ویژن پر عمل کریں اور اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے رہنما اصولوں پر عمل کریں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ملتان میں پاسبان رکشہ ٹیکسی ڈرائیورز یونین کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ These powerful words were spoken by قائد اعظم محمد علی جناح۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ یہ مناظر ہیں عزیز ہوٹل چوک کے، جہاں پاسبان رکشہ ٹیکسی ڈرائیورز یونین کے زیر اہتمام قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں رکشہ ڈرائیورز کی کثیر تعداد شریک ہے۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وطن عزیز کے لیے قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ الحمدللہ ہماری پاسبان رکشہ ٹیکسی ڈرائیور ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی کیک کاٹ رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پیغام دینا چاہتا ہوں قوم کو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ کام کام کام۔ قائد اعظم صاحب نے جو ہم مسلمانوں کو پاکستان دیا اور جو جدوجہد کی، میں ان کو سراہتا ہوں۔ تقریب میں رکشہ ڈرائیوروں نے بچوں کے ہمراہ شرکت کی۔ چھوٹے بچوں نے بابائے قوم کو منفرد انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ Honorable Chief Guest and respected guests, Assalamu alaikum. You must have understood that the topic of his speech is Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. He was a man of multi-dimensional personality. He was a man who was the father of nation, one of the charismatic leader in the world history. He was a man of principle who set very high political standards and values and never compromised on them. تقریب میں سرپرستی اعلیٰ پاسبان رکشہ ٹیکسی ڈرائیورز یونین پنجاب ملک جہاں زیب ڈوگر، ڈویژنل صدر پرویز اقبال بودلہ، مرکزی نائب صدر چودھری اشرف گجر، سیاسی رہنما مرکز النورین بھٹا، ضلعی چیئرمین رانا اعظم، ضلعی نائب صدر عمیر جٹ سمیت باڈی کے دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ہمیں قائد کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو کیا وہ تو کیا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے لیے جو کیا تا حیات ان کا احسان نہیں بھولیں گے، کیونکہ آج ہم آزاد قوم ہیں، آج ہمارا اپنا ملک ہے۔ پاکستان کو سب سے زیادہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات کی آج ضرورت ہے۔ آج جس طرح غریب طبقہ پس رہا ہے، قائد اعظم نے جیسے لوگوں کو بتایا ایک علیحدہ ملک، ایک علیحدہ شناخت دی ہے، اس لیے سب سے زیادہ آج ہم کو قائد اعظم کی تعلیمات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تقریب کے اختتام پر بابائے قوم کے درجات کی بلندی اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ کیمرہ مین محمد حسیب کے ساتھ وسیم شہداد، ملتان۔